السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ آج ہم آپ کو سعودیہ یعنی سعودی عرب کی سیر کرانے جا رہے ہیں اور ایسے مقامات اور ایسی معلومات دینے جا رہے ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور ایسی معلومات آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آ رہی ہوں گی، یا آپ جانتے بھی ہوں گے تو ان میں سے بہت کم معلومات آپ کو معلوم ہوں گی۔ ایک تو سعودی عرب میں یہاں پانی مہنگا ہے اور تیل سستا ہے۔ یہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے، اور یہاں پر مکمل خریداری ہی عورتیں کرتی ہیں مگر پردے میں رہ کر۔ یہاں کی آبادی 4 کروڑ ہے اور کاریں 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ ملک شہر کا جو کوڑا شہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑوں میں دبایا جاتا ہے۔ یہاں کا آب زمزم پورے سال پوری دنیا میں جاتا ہے، اور یہاں بھی پورے ملک اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ صرف ملک میں ایک دن میں 3 لاکھ مرغ کی کھپت ہوتی ہے۔ ملک یعنی یہ صرف یہ جو مکہ میں مرغوں کی جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ 3 لاکھ ہیں۔ مکہ کے اندر کبھی جو ہے کہیں بھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ سعودیہ میں تقریباً 30 لاکھ بھارتی، 18 لاکھ پاکستانی، 16 لاکھ بنگلہ دیشی، 4 لاکھ مصری، 1 لاکھ یمنی اور 3 ملین دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں۔ صرف مکہ میں 70 لاکھ اے سی استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کھجور کے سوا کوئی فصل نہیں نکلتی، پھر بھی دنیا کی ہر چیز، پھل، سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم یہاں پر بکتی بھی ہے۔ یہاں مکہ میں 200 کوالٹی کی کھجور بکتی ہے، اور ایک ایسی کھجور بھی ہے جس میں ہڈی یا گٹک نہیں ہوتی۔ مکہ کے اندر کوئی بھی چیز لوکل یا ڈپلیکیٹ نہیں بکتی، یہاں تک کہ دوائی بھی۔ پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا تالاب نہیں ہے، پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں، تمام زمین کے اندر بچھائی گئی ہے۔ پورے مکہ میں کوئی نالا یا نالی نہیں ہے۔ دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے، جبکہ یہاں بنتا نہیں ہے۔ یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو 600 سے 900 ریال ماہانہ وظیفہ دیتی ہے۔ یہاں دھوکہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہاں ترقیاتی کام کے لیے جو پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورے کا پورا خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں سرسوں کے تیل کی کوئی اوقات نہیں، پر بکتا تو ہے۔ یہاں سورج مکھی اور مکئی کا تیل کھایا جاتا ہے۔ یہاں ہریالی نہیں، یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہاڑ خشک اور سیاہ ہیں، مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں۔ یہاں یہ سائنسی ریسرچ فیل ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ یہاں ہر چیز باہر سے منگوائی جاتی ہے، پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی۔ آب زمزم کا سراغ لگانے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہاں اور بھی بہت سارے اب آپ کو انکشافات بتائیں کہ آب زمزم، اس کے کنوؤں کے پراسراریت پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے ہیں۔ عالمی تحقیقاتی ادارے اور اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہے کہ آب زمزم میں پائے جانے والے خواص کی کیا وجوہات ہیں۔ 1 منٹ میں 720 لیٹر، جبکہ 1 گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آب زمزم ایک قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں، جبکہ زمزم کے ایک قطرے کا دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے یعنی اس سے مماثلت بھی نہیں ہے۔
ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے بھی زمزم کے خواص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں معدنیات کا تناسب ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم بھی موجود ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، بائی کاربونیٹ بھی ہے، کلورائڈ بھی ہے، فلورائڈ بھی ہے، نائٹریٹ اور سلفیٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنووں کی تہہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے، اور واضح ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنووں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں، خضروں پودوں کا اگانا، نباتاتی اور حیاتاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ مگر اللہ پاک کا یہ کرشمہ ہے کہ اس کنویں میں نہ کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی اور حیاتاتی افزائش ہوتی ہے، نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی ذائقہ۔ اور یہ اتنی خوبصورت معلومات جو ہم نے آپ کو اپنے چینل کے توسط سے فراہم کی ہیں، اور امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اور اگر آپ کو اچھی لگی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت معلومات دوسروں تک بھی پہنچیں، تو اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس چینل کے لیے جو ہے نا نئی رپورٹ کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جلدی نئی رپورٹ آپ کے روبرو لائیں گے۔ اور ہم نے ایک قانون شناسی کے حوالے سے بھی جو ہے اور قانون آگاہی کے حوالے سے بھی ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دائرہ کار اور وہ کام کیسے کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، ان کو کیا کیا اختیارات حاصل ہیں، وہ بھی ہم آپ تک بتا چکے ہیں۔ اور ہماری اب اگلی کوشش یہ ہے کہ ہم جو روایتی معاملات ہیں، جس میں آپ کے جو ہے جائیداد کے معاملات ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر یعنی طلاق، خلع، بچوں کے حوالگی کے معاملات، جس کے 90% کیسز جو ہے وہ چھوٹی عدالتوں اور بڑی عدالتوں میں جو ہے وہ زیر سماعت رہتے ہیں۔ اور ان دنوں ویسے بھی خلع کا جو معاملہ ہے، طلاق کا، وہ ریشو بڑھ گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو معلومات دیں گے، اور آپ یقین کریں گے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بڑی اہم ثابت ہوں گی۔ اور اس لیے ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور اس سے آپ کو نہ صرف بے پناہ معلومات حاصل ہوں گی، بلکہ آپ کو ایسے مسائل اور اس کے حل کی آگاہی بھی ملے گی جو آپ کو کوئی اور چینل فراہم نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں،